کفن میں، اور نورانی سطروں سے لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ذرا اس چھوٹے سے قصے کو سن کر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے، اور کتنی بدعقیدگی اسی قصے میں بیان ہوئی ہے، غور کیجئے۔ پہلی بات کہ اللہ میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا۔ اگر یہ تہجد کی نماز پڑھنا راز فاش ہونا ہے جس سے مر جانا بہتر ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، نبی رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اور حضرت ابن عباس نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات کی نماز تہجد پڑھی۔ اگر یہ تہجد کی نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت، پر اسرار محبت ہے جس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ کی محبت لیک آؤٹ ہو گئی، آپ نے اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صحابہ تہجد کی نماز پڑھتے، ان کی محبت لی۔ یہ صوفیہ کے قصے، یہ جھوٹ اور من گھڑت واقعات۔ اور پھر کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے۔ یہ وصال صوفیہ کا وہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز چونکہ اللہ میں سے نکلی ہے، کنتو کنزن مخفیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، دنیا میں آنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ صورتیں۔ تو اللہ کا وصال یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد پھر جس سے نکلا تھا اسی میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اس بی بی کو سبز رنگ کا کفن مل گیا، اس سے پہلے یہ کفن خدیجہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن رقیہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن ام کلثوم کو کیوں نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہن؟ نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ملا؟ بدر والوں کو کیوں نہیں ملا؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے جتنی بڑی یہ پہنچی ہوئی تھی نعوذ باللہ، نبی کے صحابہ میں سے یہ مقام کسی کو نہیں تھا۔ فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا ہمارا رب کہا، کئی سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سوال پوچھا۔ اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے، تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں۔ تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے، لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے، تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے؟ تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے، چپ کیجئے، اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندو میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، کل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ۔ لا محدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے قُلْ هُوَ قَرِيبٌ، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہیں، مولوی طارق جمیل کہاں ہیں؟ یہ کہتا وہ بیٹھا، وہ بیٹھا۔ اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ طارق جمیل کہاں ہے، تو قبل اس لیے کہ نصیر جواب دے میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب، کھل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب کیوں نہ جواب دے؟ یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، فإنی قریب، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بلاؤ بلاؤ، اب پکارو، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لبیک کہتا ہوں، فلیستجیبوا لی، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، میرے سوا کسی کو نہ بلانا، پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بعد نہیں آتا. یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں، اللہ نے کہاں کہی ہیں؟ قرآن میں ہے. قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے. تو حدیث کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے. یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اللہ آ گیا، اللہ اتر آیا، اللہ مدینے میں آیا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں. اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اور اللہ اپنے نبی کے بارے، نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے. اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے. یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی، ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے، کس مفسر نے بیان کی ہے؟ مولانا طارق جمیل کی دعائیں سنیے. زلزلے کے بعد انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی. کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں. مولا آ جا، میری گود میں آ جا، آ جا، آ جا، آ جا. اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست سے خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ ربنا فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ آجا آجا، ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے. اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں. اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے